السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ۔ یعنی یہ جو شراب حرمت، اس کے شراب جوا، آستانے دربار اور قسمت معلوم کرنے کے لیے، مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے، مستقبل کے ارادے باندھنے کے لیے، یہ مختلف اندازے اس طرح کے پرچیاں نکالنا، فال نکالنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے بچ جاؤ تو یہی اطاعت ہے۔ اور اگر منع کرنے کے باوجود تم ان کاموں میں لگے رہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اطاعت میں کامل نہیں ہو۔ تو وَاحْذَرُوا، یہ دوبارہ تاکیدی حکم ہے کہ بچ جاؤ ان کاموں سے جن سے منع کیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑ لو، بات نہ مانو، اور باوجود اتنی واضح ممانعت کے تم پھر بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور رسول نے تو پہنچا دیا، اس کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ اب اگر تم انکار کر رہے ہو اطاعت سے اور منحرف ہو رہے ہو بات ماننے سے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا، یہ واضح دھمکیاں بھی ہیں اور اس قدر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن پھر حیرانگی ہوتی ہے اس کے باوجود کہ ہمارے بہت سے نوجوان وہ شراب کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، کھلے عام اس کا استعمال ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک ہندو، اس نے ہمارے مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، جہاں پر ماشاءاللہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور وہاں انہوں نے قانون سازی کرنا ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر اس نے سارے مسلمانوں کے نمائندوں کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے نام پر تم ساری شراب پیتے ہو۔ اس نے کہا سارے پرمٹ جن کے پاس ان کے نام نکال کے دیکھ لو، کن کے ناموں پر ہیں وہ، کوئی شاید ہوگا کوئی غیر مسلم، سارے پرمٹ مسلمانوں کے نام پر ہیں۔ مسلمان ملک میں شراب پرمٹ کے نام پر اس کی اجازت دے دی جائے تو کس قدر کھلی بغاوت ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اور امن و سکون اور یہ اور وہ، یہ عدم استحکام۔ بھئی ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری حرکتیں ساری وہی ہیں، اور اتنا کھلے عام ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے شادی بیاہ، اس پر جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، نکاح شادی یہ ایک مذہبی ہمارا پروگرام ہے، اس کے اندر ہم اس طرح کے پروگراموں کو شامل کر کے وہ ہم سیاستدانوں پر بڑا بولتے ہیں، جی فلاں سیاستدان بس وہ اسلامی ٹچ لگا رہے جی یہ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایک بندہ اس کا جہاں بس چلتا ہے بس اسلام کا ہمیں نام لینا ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہمیں شک ہونا کہ یہ چیز حرام ہے یا ہمیں پتہ بھی وہ حرام ہے، اس کے ساتھ اسلامی نام لگا، اسلامی، چلو جی بس اب اسلامی لگا کے سب کچھ ہمارے ہاں جائز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو چیزوں کے نام بدل دیں گے اور پھر ان کو استعمال کریں گے۔ شراب کا باقاعدہ نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زنا کا نام لیا، جناب یہ لائسنس، اس بات کے بھی لائسنس ہمارے ہاں جاری ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ رسول کے ذمہ پہنچا دینا تھا، اب جو نہیں مانیں گے ظاہرہ دنیا کی رسوائیاں بھی انہی کے لیے ہیں اور آخرت کے عذاب بھی ہیں، اسی لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ وجہ، یہ سارے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ، اور اسے ام الخبائث کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کو ام الخبائث کہا، کیونکہ جب شراب پی لیتا ہے بندہ
پھر حواس اس کے ختم ہو گئے، پھر حلال و حرام بھی گیا اور اپنے اور بیگانے کی تمیز بھی گئی، اللہ اور اس کے رسول کا احترام بھی چلا جاتا ہے، پھر سارے سلسلے مطلب پھر دلیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، اور اس کا شیطان کا یہ سمجھیں کہ قاصد ہے یہ شراب جو ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، جناح کوئی بھی گناہ، فی ما ان چیزوں میں، طعموا جو انہوں نے کھائی ہیں، اذا متقوا جب وہ ڈر گئے، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب شراب حرام ہو گئی۔ اب صحابہ کرام تو فوراً رک گئے، انہوں نے اپنی قیمتی ترین شراب جو تھی نا وہ بھی مٹکے توڑ دیے اور گلیوں میں بہا دی۔ لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اس قدر شدت کے ساتھ جو اس کی حرمت کا حکم آیا ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائی جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ شراب پیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں گئے ہیں، شراب پی کر گئے ہیں، جب شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ تو چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، تو اسی طرح جیسے آپ پانی پی رہے ہیں، حرام جو نہیں ہے تو جو مرضی آپ پیتے رہیں، جب مرضی پئیں، جتنی مرضی پئیں۔ تو یہ حرام ہونے کے بعد پھر منع ہے نا، جب حرام نہیں ہوئی تھی تو استعمال کرتے تھے، پیتے تھے۔ تو اب یہ پریشان ہے ساتھی کہ وہ ہمارے دوست شہید ہو گئے یا کوئی فوت ہو گئے، تو وہ تو شراب پیتے رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ شرک سے بچ گئے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو عمل کرنے کا کہا گیا وہ کرتے رہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما طعموا، جو کچھ بھی انہوں نے کھایا پیا ہے اس وقت جو حلال تھا وہ کھاتے پیتے رہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اذا متقوا، جب وہ شرک سے بچ گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ یہ ایمان یہاں پر استقامت کے معنی میں ہے کہ وہ پھر ڈٹے رہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ نافرمانی سے بچتے رہے، وآمنوا، اور اپنے ایمان کو انہوں نے مضبوط کرتے چلے گئے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ بچتے رہے ان چیزوں سے جو حرام کی گئی ہیں، واحسنوا، اور وہ نیکیوں پر لگے رہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہاں یہ معیار ہے تقویٰ کا کہ جو چیز حرام ہو گئی ہے اس کے پچھلے استعمال پر پریشان ہے کہ جو ہم نے پہلے استعمال کیا اس کا کیا بنے گا، اور کہاں یہ معیار ہے ہمارے ہاں کہ ہم کہتے ہیں اچھا کر لو، دیکھی جائے گی، پی لو، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے، وہ پہلے ادھر ادھر کی کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن جب کامیاب نہیں ہوتا تو پھر آخر یہی کہتا ہے کہ کر لیں ایک دفعہ، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے۔ اب بعد میں توبہ کرنا پتہ نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ شراب پی رہا ہوتا ہے نا، لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر۔ صحابی نے پوچھا دوسرے سے کہ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کنگھی بنائی، اس طرح کہتے ہیں یہ اس طرح ایمان ہے جس طرح یہ انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل ہیں، ایمان اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جب شراب پیتا تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ بغیر ایمان کے ہے ہی، اور اگر اس حالت میں موت آ جائے بڑی بات ہوتی ہیں، اور بعد میں لکھ دیتے ہیں جی زہریلی شراب پینے سے، کچی شراب پینے سے اتنی اموات ہو گئی۔ وہ زہریلی ہو، کچی ہو، پکی ہو، جو اس کا مطلب اگر وہ پکی پی لیتے تو پھر نہ مرتے۔ یہ عجیب ہمارے ہاں انہوں نے وہ یہ صرف اور صرف اس کی حرمت کو اور اس کی جو سنگینی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ الفاظ بڑا اپنا وزن رکھتے ہیں۔ خبر بنانے والے بھی چونکہ وہ انہیں کی ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ان کے پیغامات اور ان کی وہ ساری نگرانی ہوتی ہے ان پر، تو خبر بناتے ہوئے بھی وہ بڑا خیال رکھتے ہیں کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے۔
کون سے لفظ کی جگہ پر کوئی دوسرا اس کا متبادل استعمال کرنا ہے، یہ ساری خبریں اس ترتیب سے لگتی ہیں۔ اصل بات یہی ہے صاف صاف کھلی کھلی کہ اس کی تمام تر اقسام، وہ کسی پھل سے بنائی جائے، کسی کیمیکل سے بنائی جائے، وہ ساری کی ساری قدیم صورتیں ہوں یا جدید ہوں، اس کو کچھ بھی نام دے لیا جائے، ہر طرح کی شراب ہر کسی کے لیے حرام ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 5 بندوں پر لعنت کی۔ شراب نچوڑنے والا، جوس بنانے والا، اس نیت سے اس کی شراب بنے گی، پھر اس کو بنانے والا، تیار کرنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، جو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، جس کی طرف لے کر جائی جا رہی ہے، پینے والا، بلکہ 10 بندے ہیں، 10، پینے والا، پلانے والا، پورے سب کے نام لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحاملہ والمحمولۃ الیہ وبائعہا ومشتریہا شاربہا، و پلانے والا، سب 10 بندوں کے نام لے کر شراب سے متعلق ان سب پر لعنت کی ہے، لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص شراب مستقل پینے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ ایک والدین کا نافرمان، ایک پکا شرابی، اور ایک تیسرا بندہ اور مختلف احادیث میں بیان کیے جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ دیوس، بعض احادیث میں دیوس بھی آتا ہے جو اپنے گھر میں برائی کے، فحاشی کے کاموں کو برقرار رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے غلط ہو رہا ہے پھر بھی آنکھیں بند کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے چلتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس قدر وعیدیں شراب کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔